بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثبت جنسی تعلقات میں دنیا کا واحد رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور اسلام نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ ایک فرد کی زندگی میں آنے والی عورت جو بیوی کی حیثیت سے اس کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، حقیقت میں آئندہ دنیا میں آنے والے ہزاروں انسانوں کے لیے جو اس کی نسل سے بطن در بطن پیدا ہوتے رہیں گے، انتہائی اہم استاد اور معلمہ ہوتی ہے۔ یہی عورت اگر کسی عام شخص کے عقد میں ہو تو اس کی اہمیت شاید اس کے شوہر یا بچوں کی حد تک محدود رہے، مگر یہی عورت اگر کسی نبی کے عقد میں آ جائے تو پھر اس کے کردار و افعال پوری امت کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں، اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہم سیرت ازواج رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ وہ خواتین جن کے گھر والوں یا رشتہ داروں کے سوا شاید ہی کوئی جانتا ہو، مگر جیسے ہی ان کو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسر آئی تو دنیا کے لیے امہات المؤمنین کا درجہ پا گئیں، بلکہ نہ صرف ظہور قیامت تک بلکہ جنت میں بھی رفاقت کا درجہ مل گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کی ازواج کا شمار عام عورتوں میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ امت کی عورتوں کے لیے معلمہ کا درجہ پا جاتی ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیں، ایمان اور نیک کام ہر شخص کے لیے ضروری ہے، پھر چاہے وہ کسی پیغمبر کا کتنا بڑا مقرب و عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ کفر اور برا کام اگر پیغمبر کی بیوی یا کوئی دوسرا عزیز بھی اختیار کرے گا تو اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرمایا: اے محبوب، اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں رفاقت پالیں۔ اس آیہ مقدسہ سے ایک اور بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ کفر و برے اعمال میں گرفتار ہونے والا، خواہ نبی سے کتنا ہی قریبی تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، نزول عذاب سے فرار حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا کھلے لفظوں میں بیان فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ بتایا گیا ہے۔ یہ حد درجہ کی نافرمان اور بد سلوک تھی۔ کثیر مفسرین کرام نے اس کی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ خیانت کا تذکرہ کیا ہے۔ واحلہ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی بری عادتوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے قرآن پاک کی اس آیہ مقدسہ کو ملاحظہ فرمائے جس میں واحلہ کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے اللہ مثال بیان کرتا ہے، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، کہ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے تحت میں تھیں، لیکن انہوں نے ان کے حقوق ضائع کیے تو اللہ کے مقابلے میں وہ دونوں نیک بندے ذرہ ان کے کام نہ آ سکے، اور ان سے کہا گیا کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں عورتیں بھی داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، قرآن پاک میں واحلہ کا ذکر صرف ایک مقام پر کیا گیا ہے جو اوپر بیان کی ہے۔ اس نے دین میں کفر اختیار کیا اور اللہ کے مقرب نبی حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں بے تحاشا گستاخیاں کی، حتیٰ کہ اس کے لیے لفظ خیانت کا استعمال کیا گیا۔ یہاں لفظ خیانت سے بعض مفسرین نے فحش کاری یعنی زنا کاری مراد لیا ہے، جس کی وجہ سے واحلہ کو زانیہ کہنا پڑے گا، مگر کثیر مفسرین نے اس کی سخت مخالفت کی ہے، اور اس کی دلیل میں یہ کہا ہے: اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کو اس بات سے پناہ میں رکھا ہے کہ ان کے نکاح میں کوئی ایسی عورت آئے جو ان کی حرمت کو داغدار کرے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی میں یہ مقدر نہیں کیا کہ اس کی بیوی فاحشہ ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ کئی سلف و خلف نے بھی فرمایا کہ کسی نبی کی بیوی کبھی فاحشہ نہ ہوئی، اور جس نے خدا نخواستہ ایسا نظریہ رکھا وہ بہت بڑی غلطی کا سزاوار ہوا۔ امام شوکانی علیہ رحمہ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ واحلہ سے زنا کاری کا گناہ سرزد نہیں ہوا،
البتہ ماوردی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں وائلہ کی جن خیانتوں کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: وائلہ کافر تھی اور اپنے کفر کی وجہ سے خیانت کی مرتکب ہوئی، یہی صدی علیہ رحمہ کا بھی کہنا ہے۔ نمبر دو، یہ پرلے درجے کی منافق تھی، بظاہر ایمان والی بنتی تھی مگر دل میں کفر چھپا رکھا تھا، اور یہ بھی اس کی خیانت تھی۔ اور نمبر تین یہ کہ یہ چغل خور بھی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو وحی کے ذریعے پیغام ہدایت بھیجا تھا اس نے جا کر مشرکین کو بتا دیا۔ اور نمبر چار پر یہ کہ وائلہ لوگوں سے کہتی پھرتی تھی کہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ دیوانے یعنی مجنون ہیں، یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں حد درجہ گستاخی تھی، یہاں تک کہ جو شخص بھی حضرت نوح علیہ السلام پر لاتا یہ جا کر بستی کے ظالم و جابر لوگوں کو اس کی اطلاع دے آتی۔ الغرض امام الرازی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ اس کی خیانت یہ تھی کہ نفاق اور دلوں میں کفر چھپانا اور اللہ کے نبی سے بدسلوکی کرنا۔ دوستو، ان سب باتوں سے یہ کہنا یا یوں سمجھنا کہ یہ فسق و فجور یا بدکاری میں مبتلا تھی ناجائز ہے، اور ہمیں ایسا سوچنے میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ کہیں گستاخی کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ خلاصہ یہ کہ واہلہ بددین اور منافق عورت تھی، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں دی، ان کی بے ادبی کرتی اور ان کی خدمت سے منہ موڑتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر دی اور طوفان نوح علیہ السلام میں غرق ہوئی، اور بے شک ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے۔ آمین۔